السراج تعمیر ملت، السراج تعمیر ملت۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت کئی مہینے سے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج گرہن، کبھی چاند گرہن، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، اور کبھی کچھ ایسی آسمانی بلائیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور یہ خاص طور سے جو اس وقت لاک ڈاؤن کے جس وجہ سے ہو رہا ہے، جو کرونا وائرس اس بیماری کو نام دیا گیا، جو عموماً پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی چپیٹ میں لاکھوں انسان آ کر کے اس دنیا سے جا چکے۔ جب ایسے حالات آئیں، وبا پھیل جائیں، آندھی، زلزلے، طوفان آئے، تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ نہ کچھ ناراض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا تو پہلے ان کو ہلکی پھلکی نشانی دکھاتا ہے اپنی، جیسا کہ زلزلہ، طوفان بھیج دیا تاکہ بندے اللہ سے خوف کھا جائیں، ڈر جائیں، اور پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن جب بندے ان حالات کو دیکھ کر کے ان سے سبق نہیں لیتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پکڑ ان کی فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام قوموں کے حالات اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے اندر فرمایا کہ دیکھو ہم نے قوم عاد کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے غلط کیا، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ہم نے قوم سمود کو ہلاک و برباد کر دیا، ہم نے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو امتیں تھیں انہوں نے جو غلط کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، رسول کی، نبی کی، اس وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعات خوب بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو امت ہے اس وقت وہ ان واقعات سے سبق حاصل کرے، قرآن کریم سے وہ سبق حاصل کرے اور آگے کی اپنی زندگی کو ایمانی اور نورانی زندگی بنائے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند قوموں کی حالات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی سرکشی پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی پکڑ فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب بھی کوئی قوم اللہ سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کے دین سے کٹ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ تو ایک قوم ہے قوم عاد، یہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے، عاد اور سمود۔ تو قوم عاد کے جو اولاد اور نسل چلی ان کو قوم عاد کہتے ہیں، اور سمود کی جو نسل چلی اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور لاڈلے حبیب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایمان کی باتیں بتائی، شریعت کی باتیں بتائی اور دین کی باتیں بتائی، اور اللہ کی طرف ان کو رجوع کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو تو کیا مانتے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہے اور یہ دماغی مریض ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے گی۔ وہ کہنے لگے کیا ہوتی ہے پکڑ؟ اچھا تم پکڑ کو بلا کے دکھاؤ، تم عذاب کو بلا کے تو دکھاؤ، تم اللہ کے عذاب کو بلا کے دکھاؤ، کیا ہوتا ہے اللہ کا عذاب، کیسے آتا ہے اللہ کا عذاب، ٹھیک ہے نا؟ تو بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ وہ جلدی کرنے لگے عذاب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیا۔ کیا؟ پہلے تو ان کے اوپر قحط ڈال دیا، یعنی کہ سخت گرمی، بارش کو روک لیا، پانی کو روک لیا، اور سخت گرمی ان کے اوپر آ پڑی، جس سے کہ وہ امس میں، تپش میں گلنے اور سڑنے شروع ہو گئے، جیسا کہ ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ سڑی ہوئی گرمی پڑ رہی ہے، تو ان کا یہ حال ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ حال ہونا شروع ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آسمان سے ایک بادل بھیجا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب انہوں نے اس بادل کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے، ہمیں پانی برسائے گا، ہمارے پر برسے گا، اور کہنے لگے هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، دیکھو بادل آ گیا، ہمارے پر پانی برسائے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ وہ بادل کچھ نہیں تھا، وہ تو وہ تھا، وہ عذاب تھا جس کی وہ جلدی کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، جس کے اندر ہوا تھی، سخت ہوا تھی، تیز آندھی تھی، طوفان تھا اور دردناک عذاب تھا۔ تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے بادل آ گیا، لیکن
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ بادل دیکھا، اس بادل کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، اس بادل سے تمنا کرنے لگے کہ اب ہمارے اوپر پانی برسے گا۔ لیکن برسا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کے اندر سے طوفان کو جاری کر دیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ٹھنڈی ہوا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن برابر آندھی اور طوفان ان کے اوپر جاری رہا۔ وہ بھاگ بھاگ کے اپنے گھروں میں گھستے تھے، لیکن اس طوفان نے، اس آندھی نے ان کے گھروں کو بھی اکھاڑ دیا، اور پھر کیا کیا، ان کو اٹھا اٹھا کر کے آسمان میں لے گئی وہ آندھی، اور آسمان سے ان کو نیچے پٹک دیا۔ حصوماً فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کا حال یہ ہو گیا جیسے کہ کھجور کے تنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، نافرمانی کی، بلکہ ظلم کیا، اور نبی کو الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کی، اور نبی کو یہاں تک کہ دماغی مریض وہ کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ حال کیا۔ ابھی آپ نے یہ قوم عاد کے حالات سنے ہیں۔ عاد کا ایک بھائی تھا سمود، اور اس کی بھی آل و اولاد چلی، تو اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خوب سمجھایا، اللہ کے احکام بتائے، اور اللہ کی طرف آنے کے لیے دعوت دی ان کو۔ اس قوم نے بھی نبی کی بات کو نہیں مانا، اور نبی کو جھوٹا سچا کہنا شروع کرا، اور نبی کو جو ہے اپنے مشن سے پیچھے ہٹانا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اب وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تو کیا، انہوں نے بھی کیا، کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آنا وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، تو بار بار ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آئے گا، تو لاتا کیوں نہیں اس کو؟ اگر تو سچا ہے تو لا کے دکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تجھے نبی مان لیں گے، تو ایک کام کر کے دکھا دے، کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دے، اچھی ہو، موٹی تازی ہو، اور اتنے دن کی ہو، یہ ہو وہ، یہ شرطیں لگا دی۔ اگر تو نے نبی ایسا کر کے دکھا دیا تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام، کیونکہ دیکھو ہر نبی چاہتا ہے کہ میری قوم جہنم سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ نبی اپنی قوم سے، اپنی امت سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سوچ کر کے اللہ سے لو لگائی، اور نماز پڑھی، اور اللہ سے مانگا کہ اے اللہ یہ معجزہ بھی میرا ان کو دکھا دے، تاکہ یہ لوگ تیری پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اشارہ کیا، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ دیکھو تم نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، یہ اس جگہ سے ایک اونٹنی نکل کر آئے گی۔ دیکھا، جب انہوں نے دیکھا اس طرف، حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا تو واقعتاً ایک بڑی اچھی موٹی تازی اور فربا اونٹنی وہاں سے، اس پہاڑ سے یا اس ٹیلے سے نکل کر کے آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، تأکل فی ارض اللہ، اس کو زمین میں کھاتے پیتے پھرتے رہنے دینا، اس کو چھیڑنا نہیں۔ اگر تم نے اس کو چھیڑ دیا تو کیا ہوگا، تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب کچھ دنوں تو انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا، اور اس کے بعد کیا کہنے لگے، چلو بھائی اس اونٹنی کو ہی کاٹ لو۔ مشورہ کیا، چند ساتھی اس کے پاس بھیجے، انہوں نے جا کر کے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی کو کاٹنے کے بعد میں اللہ کا عذاب طے ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ جو نبی ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، چلو اس کا بھی کام ہم تمام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کو اپنے نبی کی عزت کبھی ذلت نہیں، عزت ذلت میں کبھی نہیں بدلنے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔
تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر برسا کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم اپنے گھروں میں رک جاؤ، 3 دن کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب آ کر کے پکڑ لے گا۔ وہ کہنے لگے، ڈرتے تو کیا، کہنے لگے کیسے آئے گا عذاب، کس طریقے سے عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی، کس طریقے سے؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا اور کہہ دیا کہ اے صالح علیہ السلام چل دکھا، بلا، اگر تو ہمارا نبی ہے تو اس عذاب کو بلا کے دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تمہارے اوپر 3 دن میں اب عذاب آ جائے گا، اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ اب تم۔ اب کیا ہوا، انہوں نے پوچھنا شروع کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن جمعرات کو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، پھر دوسرے دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا جمعے کو تو تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، پھر تمہارے اوپر تیسرے دن یعنی ہفتے کے دن عذاب آئے گا اور تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جائے۔ چنانچہ وقت موعود، وقت متعین آیا، جمعرات کا دن آیا، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، پھر جمعے کا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور پھر ہفتے کا دن آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تفسیر کے اندر 2 الفاظ آتے ہیں کہ زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو رجفہ نے پکڑ لیا، زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور ایک جگہ ذکر آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یعنی کہ 2 عذاب آئے، آسمان کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے ایک چیخ آئی، اور زمین کی طرف سے ان کے اوپر زلزلہ آیا، ایک جو ہے زمین پھٹ گئی یا زمین تھرا گئی، کانپ گئی۔ تو آسمان کی طرف سے ایک چیخ، زبردست چنگھاڑ آئی۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی اکیلا کمرے میں ہے اور کوئی آدمی وہاں آ کر کے اس کے پیچھے آ کر کے ذرا سا شور کر دے، وہ آدمی ڈر جاتا ہے، اور اگر آدمی دل کا مریض ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو اٹیک تک ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیخ آئی، زبردست چنگھاڑ آئی، تو وہ لوگ خوف میں حواس باختہ ہو گئے، اور پھر زمین سے زلزلہ آیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، جن لوگوں نے قوم عاد میں سے نبی کی بات کو مانا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بچایا۔ ادھر قوم برباد ہو رہی ہے، ادھر نبی کے ماننے والے بچے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے سمود کی قوم میں سے جن لوگوں نے نبی کی بات کو مانا وہ بچ گئے، جنہوں نے بات کو نہیں مانا وہ برباد اور ہلاک ہو گئے۔ ادھر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ادھر لوگ بچ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جو نبی کی بات کو مانتا ہے، جو وقت پر نبی کی بات کو مان کر چلتا ہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے، پکڑ سے بچا لیتا ہے، اور جو بات کو نہیں مان کر کے چلتا ہے اس کی پکڑ آتی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اصحاب السبت کا، جس کو اصحاب ایکہ بھی کہا گیا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان لوگوں کا حال جو اصحاب السبت تھے، یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی دریا کے کنارے پر۔ نبی نے ان کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن ان کے اوپر مچھلی کے شکار کو حرام کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا سمجھا، جب مچھلی ہفتے کے دن کیا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ایسے ہی بنا دیتا ہے۔ جب اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کو حرام قرار دیا تھا، تو ہفتی بھی اپنے آپ کو مچھلی بھی اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھ کر ہفتے کے دن یہ سمجھیے کہ سستانے کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے یا پھر ان کی آزمائش کے لیے وہ باہر آ کر پڑ جاتی تھی سمندر میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو منع کر دیا تھا کہ تم شکار مت کرنا، لیکن جب ان کو شرارت سوجی تو
انہوں نے ہفتے کے دن کیا کیا؟ مچھلی کا شکار کیا۔ جب انہوں نے مچھلی کا شکار کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے ان کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے گی۔ جب انہوں نے سمجھایا تو کیا کیا انہوں نے؟ وہ الٹے انہی کے خون کے پیاسے ہو گئے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ انہوں نے، سمجھانے والوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ جب اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اصحاب سبت میں سے ان لوگوں کو تو بچا لیا جن لوگوں نے اچھائی کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اللہ کا حکم مانو، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو۔ جن لوگوں نے بات کو نہیں مانا اور ہفتے کے دن اللہ کی حکم کی عدولی کر کے، نافرمانی کر کے مچھلی کا جب شکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اپنا یہ عذاب بھیجا۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوانوں کو تو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا تھا، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ عمر کے اعتبار سے اپنے ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، بندر اور خنزیر، اور کیا ہوتا تھا پھر آپس میں وہ روتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو انہوں نے نہیں مانا اور اللہ کے حکم کو انہوں نے نہیں مانا اور وقت کے سمجھانے والوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا اور نہی عن المنکر جو کر رہے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس وقت بھی گویا کہ جاری تھا، ان کی بات کو مانا نہیں بلکہ ان سے لڑنے کے لیے اور تیار ہو گئے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اچھے لوگ لڑتے نہیں ہیں، اچھے لوگ لڑتے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر تم اچھے لوگوں کو ٹھکراؤ گے تو وہ تم سے جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ وہ آہستہ آہستہ تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے، تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی اب تک میں حالات عرض کر رہا ہوں، قوم عاد، قوم سمود اور یہ اصحاب ایکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً سورہ اعراف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آج یہ خنزیر اور بندر ہے یہ انہی کی نسلیں چل رہی ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو مسخ کر دیتا ہے تو ان کی نسلوں کو آگے نہیں چلاتا۔ تو اس طریقے سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اللہ کے حکم عدولی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ عزیز ساتھیو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ آج ہم کسی اور کو تو نہ کہیں گے بلکہ مسلمانوں کا خود یہ حال ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور مال کو بہت ہی گندا مال چھپا کے رکھتے ہیں اور اچھا مال سامنے رکھتے ہیں، اور جب اس کو فروخت کرتے ہیں تو اس اچھے کو بچا لیتے ہیں، یعنی کہ دھوکے میں وہ یا تو ناپ تول میں کمی کریں گے یا کسی نہ کسی اعتبار سے دھوکہ ضرور کریں گے۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ غلہ فروخت کر رہا ہے۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کے غلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اس کا غلہ جو ہے وہ باہر سے اچھا ہے، سوکھا ہے، لیکن اندر سے گیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ناپ تول میں دھوکہ دڑی کرتا ہے تو اس کی پکڑ آتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی پکڑ اسی پر آئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ ناپ تول میں وہ اتنی کمی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا کہ تم ایسا مت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ دیکھیے ایک تو ناپ تول میں کمی ہے اور اس کے اندر ایک لفظ اور آیا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم،
ناپ تول میں کمی مت کرو، تبخسوا الناس اشیاءہم کے مطلب ہے کہ لوگوں کی کسی بھی چیز میں کمی مت کرو، یہاں تک کہ کسی کی عزت میں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کسی کی عزت میں بھی کمی مت کرو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نا، بلا جھجک بلا دھڑلے سے کسی کی بھی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ حقیقت بات اس کے سامنے ہے یا نہیں ہے، بات جھوٹی سچی اس کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی بے عزتی کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے کہ کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی کی عزت میں بھی کمی مت کرو، کسی کی کسی بھی چیز میں کمی مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تم کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی کی عزت میں کمی مت کرو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ جو نبی سے ملنے جاتے تو وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، راستوں کو تنگ کرتے تھے۔ عام طور سے بھی مزاج ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں چارپائی بچھا کر، یا راستوں میں چوکڑیاں لگا کر بیٹھ گئے، وہیں تھوک رہے ہیں اور وہیں جو ہے ٹھٹے مار رہے ہیں، یا راستوں میں اپنے مویشی، اپنے جانور بھینس وغیرہ باندھ لیے ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ سنیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور مت بیٹھو راستوں پر، مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور اللہ کے اور روکو اللہ کے راستے سے۔ لیکن جب انہوں نے نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اور عذاب کیا تھا؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط ڈال دیا، بارش کو روک لیا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کی بدن میں سے لپٹیں نکلتی تھی۔ جب یہ حالت ہو گئی ان کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ظلہ صاحبان کو کہتے ہیں، یعنی ان کو صاحبان والے عذاب نے پکڑ لیا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بڑا عذاب تھا، بڑے دن کا عذاب تھا۔ مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، چند باتیں یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سبق مل جائے اور ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو کیسے ہوا پھر کہ ایک بادل آیا، اور وہ بادل ان کو ایسا لگنے لگا کہ اس میں سے بارش برسے گی، اس میں سے بارش برسے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آ گیا تو سب کے سب ایک دوسرے کو دعوت دینے لگے کہ آؤ بھائی آؤ، عذاب کیا نام، بادل آ گیا، بارش برسے گی۔ سب کے سب، وہ کہا ہے نا کہ اللہ کا مجرم پیروں چل کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتے وہ خود بخود ادھر جاتا ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے کہ گیدڑ کے جب دن مرنے کے آتے ہیں تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو جب وہ آسمان پر ایک بادل آیا تو اس بادل کو دیکھ کر وہ سب جمع ہو گئے۔ جب سب کے سب اس کے اندر جمع ہو گئے اور وہ توقع کر رہے تھے، امید کر رہے تھے کہ اس کے اندر سے بارش برسے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سے انگاروں کی بارش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سے آگ کو برسا دیا، لپٹیں برسا دی، اور وہ اس طریقے سے اس عذاب کے اندر ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل اور دوسری قوموں پر اللہ نے کیسے عذاب بھیجا، پورا بیان دیکھنے کے لیے ویڈیو کا بلا حصہ ضرور دیکھیں۔ دین کی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں تک